حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اپنے راز اپنے تک ہی محدود رکھو، خاص طور پر 3 لوگوں کو اپنا راز کبھی مت بتانا۔ عورت کو کبھی اپنا راز مت بتانا، کیونکہ عورت کے دل اور زبان کے بیچ فاصلہ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے وہ راز کو محفوظ رکھنا چاہے بھی تو نہیں رکھ پاتی۔ بے وقوف دوست کو کبھی اپنا راز مت بتانا، کیونکہ وہ تمہارے راز کی حفاظت نہیں کر سکتا اور وہ کبھی بھی کہیں بھی بول سکتا ہے۔ کسی بھی جھوٹے انسان کو جو ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، ایسے شخص کو کبھی اپنا راز نہ بتانا۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بانپ سکیں، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو کہ تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے۔ دوسری بات، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا کہ کل کو جب اپنے اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہتے نہ شرمانا کہ میں نہیں جانتا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو تو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور 5ویں بات یہ فرمائی کہ صبر کرو، ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے، اور صبر ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ صبر کا مقام ایسا ہے جیسے کہ بدن میں سر کا مقام ہے۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پہ کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیزوں کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ جو تم کو خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت ہوں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بہتر سے دور کرتا ہے تو بہترین سے نوازتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک دریا کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بچھو دوڑتا ہوا پانی کی طرف آ رہا ہے۔ مجھے تجسس ہوا یہ کیوں دوڑ رہا ہے، کیا وجہ ہے۔ میں اس کو دیکھنے لگا، میں نے دیکھا کہ وہ بچھو دریا کے کنارے پر گیا اور کنارے پر ایک کچھوا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہی یہ بچھو کنارے پر گیا اور چھلانگ لگا کر اس کچھوے کی پشت پر سوار ہو گیا، اور وہ کچھوا اس کو لے کر دریا کے دوسرے کنارے پر چلا گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ بچھو اور کچھوے کے درمیان کب سے دوستی ہونے لگی، اور کس طرح یہ بچھو اس کے پشت پر سوار ہو کر جا رہا ہے۔ چنانچہ میں نے ایک کشتی کرائے پر لی اور اس پر سوار ہو کر دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آہستہ آہستہ کنارے کی طرف آنے لگا اور جیسے ہی وہ کنارے پر پہنچا تو بچھو نے چھلانگ لگا کر خشکی میں آ گیا اور پھر آگے دوڑنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا۔ کچھ آگے جانے کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان
दरमियान सो रहा है, शराब के नशे में है, और उसके सर के ऊपर एक सांप खड़ा हुआ है, डंक मारने के लिए तैयार। अब ये मंजर जब मैं देख रहा था तो वो बिच्छू जाकर उस सांप को उसने डंक मारा। वो सांप तड़प तड़प के मर गया। ये सारा मंजर देखकर मुझे अल्लाह ताला की कुदरत नजर आई कि किस तरह उसने अपने एक नाफरमान बंदे की हिफाजत फरमाई। अब वो सांप मर चुका था और बिच्छू डंक मारकर वहां से जा चुका था। फिर मैंने उस नौजवान को उठाया और उसको सारा वाकया सुनाया कि देख, तू शराब के अंदर मस्त है, लेकिन खाके कायनात ने तेरी हिफाजत का कैसे इंतजाम किया कि एक तरफ इतनी दूर से बिच्छू को हुक्म दिया और फिर कछुए को मुकर्रर किया और बिच्छू को दरिया पार कराया, और फिर बिच्छू ने आकर सांप को डंक मार दिया, और इस तरह अल्लाह ताला ने तुझे सांप के डंक से बचा लिया। जब उस नौजवान ने अल्लाह ताला की हिफाजत का ये वाकया सुना ना, तो ज़ारों की तार रोने लगा कि हाय, मैं ऐसा गुनाहगार और नाफरमान बंदा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला इतना गफूर रहीम है कि मेरा भी ख्याल रखता है। इसके बाद हजरत के हाथ पर तौबा उसने कर ली और अहद कर लिया कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, नाफरमानी अल्लाह ताला की नहीं करूंगा। इंसान की एक बड़ी ख्वाहिश ये भी है कि बस मैं किसी भी तरह अमीर बन जाऊं, लोगों को मेरा बड़ा घर, मेरी गाड़ी, मेरी शान शौकत नजर आए और हर कोई मेरी इज्जत करे। मगर इंसान हमेशा नाकाम हुआ है, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई सच्चाई का रास्ता अपनाए तो वो रातों रात अमीर भी नहीं बन सकता। बुजुर्ग फरमाते हैं, गरीब को खाना खिलाओ और दौलत का सदका दो, तुम्हारे घर में दौलत बारिश की तरह बरसेगी। और अगर कोई रातों रात अमीर बन गया है तो उसने जरूर किसी को नुकसान दिया है या उसने किसी की दौलत चुरा ली है। अगर तुम ये चाहते हो तो कि तुम भी अमीर नजर आओ, तुम्हारे पास भी दौलत हो तो आज से ही एक काम शुरू कर दो। अल्लाह ताला खुद ही तुम्हारी दौलत में इजाफा फरमाते जाएंगे और दुनिया में तुम्हारी इज्जत भी होगी। और वो काम ये है कि तुम अपनी दौलत से दूसरों की मदद करो, उनकी जरूरियात को पूरा करो, उन पर सदका करो कि मेरे अल्लाह का वादा है कि जिसका भी सदके से माल कम हो वो मुझसे शिकवा कर सकता है, मैं सदके से तुम्हारे माल में इजाफा करता हूँ। कामयाब होने के 3 असूल हैं: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। आपके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत इंसान वो भी है जो तब बाहर निकलता है जब आप नेक लोगों के साथ होते हैं। अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते उस नबी पर रहमत भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद भेजो और खूब सलाम भी भेजते रहा करो।